دیکھنے میں بظاہر، حقیقت میں نہیں، بظاہر بالکل عقل کے خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں پوچھا کہ اللہ کیا یہ کوئی سمجھ میں تو نہیں آ رہا اس نے کیا قصور کیا ہے، پھر دیا ہی کیوں تھا جب لینا ہی تھا، اور تو خود ہی کسی طبی موت میں ہلاک کر دیتا، مجھے حکم دے رہا ہے میں باپ ہو کے کیسے گلا کاٹوں گا، یہ تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. نا 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 نا، بچے کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو میں ذبح کر دوں. بچے نے بھی آگے سے جواب میں نہیں کہا کہ ابا ایک دفعہ اللہ سے دوبارہ مشورہ کر لیں، یہ فرشتہ پیغام لانے میں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، یا آپ کو خواب آیا ہو اس کی کوئی دوسری تعبیر ہو، تو ایکچولی دیکھیں یہ ہے تو سمجھ میں آنے میں، بہر اللہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک. آخر میں آ کے چلو نا نا نا، یا ابا تفعل ما تؤمر، اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریں بس. ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مکہ میں، قحط زدہ علاقہ، نہ پانی نہ گھاس. صحیح بخاری کی حدیث، آپ کی زوجہ بار بار پوچھ رہی ہے بھائی ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہو دودھ پیتے بچے کے ساتھ، کیا قصور ہے ہمارا؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش، جواب نہیں دے رہے. آخر میں پوچھا آپ یہ بتا دیں یہ خدا کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بس جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، جو ہوگا ہمارے لیے بہتر ہوگا. پھر دیکھو کتنی آزمائش آئی ہے، پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہے، ایڑیاں مار رہا ہے، لیکن ایک بار بھی شکایت نہیں کر رہی ہے اللہ ہم نے تو تیرے حکم پہ یہاں آ کے پڑاؤ ڈالا اور تو ہمیں پانی بھی نہیں پلا رہا، اکیلا چھوڑ دیا ہمیں. آپ بے قرار ہو کے صفا مروہ پہ بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، 7 چکر لگائے اس پہاڑ، اب تو بڑا پہاڑ تھا اب تو گھس گیا ہے، 7 چکر لگائے ہیں، رو رہی ہیں، پریشان ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ شکایت کا نہیں کہ اللہ ہم نے تیرے حکم پر عمل کیا، اب تو نہ ہمیں پانی پلا رہا ہے نہ ہمیں خوراک کا انتظام کر رہا ہے. نا 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 بھائی، بے قراری تو غیر اختیاری چیز ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا، اللہ سے نہیں. 7ویں چکر میں پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور اماں ہاجرہ کی قربانی کا اثر دیکھو، جبریل نے پر مارا ہے، ایسا زمزم کا پانی نکلا ہے، روزانہ لاکھوں لوگ وہ پانی پی رہے ہیں، پانی کی تازگی بھی ختم نہیں ہو رہی اور پانی کی روانی بھی 4000 سال ہو گئے روانی ختم نہیں ہو رہی ہے. اس میں کیا میسج ملتا ہے؟ اپنے آپ کو سیرنڈر کرو، اللہ کے حوالے کرو، پھر وہ جو حالات تمہارے ساتھ رکھے ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں. یہ میسج ہے اس میں بس بیان کو سمیٹتا ہوں. تو اس شخص نے کیا کہا؟ ان عالم نے کہا کہ 3 باتیں کہی ان عالم نے. نعم، توبہ بھی قبول ہوگی. نمبر 2، اللہ اور تمہارے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا. نمبر 3، انطلق الی ارض کذا وکذا، اس علاقے کو چھوڑ دو، یہاں تم قاتلوں میں بیٹھے ہو. جب نشہ چھوڑا ہے آپ نے شراب، تو دوبارہ شرابیوں میں بیٹھنے کا کوئی عقل مند مشورہ دے گا؟ آپ کو فلم دیکھنے کی عادت تھی، انہی دوستوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھو گے تو جاؤ گے نا دوبارہ اسی برائی کی طرف. تو ان عالم کو پتا تھا یہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن توبہ پہ قائم نہیں رہے گا. جب روزگار نہیں ملے گا تو پھر لوگ آئیں گے، ٹارگٹ کلنگ کے لیے ہوتا ہے نا، پیسے دے کے بندہ مار دو. تو اس لیے ان عالم نے کہا انطلق الی ارض کذا وکذا، اس علاقے کو چھوڑو، فلاں جگہ پہ جاؤ. فإن بها اناسا یعبدون اللہ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد اللہ معہم، وہاں جا کے اللہ کے نیک بندوں میں رہو. اسی کو کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت. ہم جو کہتے ہیں نا تبلیغ میں وقت لگاؤ، تو تبلیغ میں کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے وہاں پہ، یا کوئی کورسز ہو رہے ہیں ان کے، کوئی ورکشاپ ہو رہی ہوں آپ کو عالم بنا دو، نہ صرف ایک ماحول دے دیتے ہیں آپ کو جس میں برائیوں سے آپ چند دن کے لیے بچ جاتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص چلائے، راستے میں موت آ گئی اس کی. موت کا وقت کب آیا؟ وہ پکا تھا نا توبہ میں، اس نے کہا چلو وہاں جاتا ہوں، وہاں ابھی توبہ کی نہیں ہے، اس ارادے سے چلا کہ وہیں جا کے توبہ کروں گا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، راستے میں موت کا وقت آ گیا اس کے، کوئی بیماری ہو گئی ہوگی. حدیث میں آتا ہے فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، موت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. اصل میں تو فیصلہ اللہ نے کرنا تھا، یہ تو اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے یہ جھگڑا ہونے دیا. جو عذاب کے جو رحمت کے فرشتے تھے، یعنی رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا جاء تائبا مقبلا الی اللہ،
دیکھو اس کی ابھی توبہ کی نہیں ہے، لیکن نیت اس کی کیا تھی؟ توبہ کروں گا جا کے، اچھے ارادے سے چلا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا بھائی ارادہ ہی ہے نا، ابھی توبہ تھوڑی کی ہے اس نے، ہو سکتا ہے وہاں جا کے ارادہ بدل جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک حکم بھیجا کہ بھائی دونوں پارٹیوں کو بٹھاؤ، ایک فرشتے کو بھیجا، دونوں کے دلائل سن کے فیصلہ کرو۔ وہ جو تیسرا فرشتہ آیا اس نے کہا کہ دونوں کے دلائل مضبوط ہیں، تو فیصلہ یہ ہے کہ جس زمین کے زیادہ قریب ہے انہی لوگوں میں شمار کر لیا جائے۔ اگر برے لوگوں کی زمین جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں زیادہ قریب ہے تو اس کا شمار برے لوگوں میں کیا جائے، اور اگر نیک لوگوں کی بستی کے یہ زیادہ قریب تھا تو اس کا شمار کس میں کیا جائے گا؟ نیک لوگوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا، حقیقت میں یہ برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی سے یہ دور تھا۔ لیکن اللہ نے زمین کو وحی کی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، جو زمین نیک لوگوں کی بستی کے دور تھی اس کو حکم دیا سمٹ جا، اور جو برے لوگوں کی بستی کے یہ قریب تھا اس حصے کو اللہ نے حکم دیا پھیل جا۔ تو جب اس کو ناپا گیا تو یہ کس کے قریب تھا؟ نیک لوگوں کی۔ بھائی اللہ ویسے بھی تو جنت میں بھیج سکتا تھا نا، لیکن اللہ اپنے قانون کو پورا کر رہا ہے، قانون کو پورا کر رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے جج صاحب نے جب کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے نا تو وکیل کو خود ہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں، جج صاحب کیا خیال ہے، ایسا کر، یہ والی کتاب لے کر آ، اس میں یہ مل جائے گا تجھے، وہ کیس پیش کر۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جج کے لیے تو یہ غلط ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ غلط نہیں ہے۔ اس کی مرضی بھائی، کسی کو بخشنا چاہے وہ خود ہی اپنے قانون، وہ فرشتوں کو خود ہی بول دیا کہ تھوڑا سا ادھر کو کر دو، ٹھیک ہے نا، یہ ناپیں گے تو یہ کدھر کے قریب نکلے گا ہے بھائی، یہ نیک لوگوں کے قریب ہو جائے گا، تھوڑا سا اس کو کھسکا کے وہاں لے جاؤ۔ تو یہ میں کیوں اتنی لمبی میں نے حدیث سنائی، بس بے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ اگر ہدف آخرت بنا لو، یہ دنیا ہدف نہیں ہے، دنیا ہدف نہیں ہونی چاہیے، ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آخرت۔ تو اگر اس کو بنا لو تو پھر اللہ بہت زیادہ ساتھ دے گا، بہانے نکالے گا آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے اپنے ٹریک کو صحیح کر لیا۔ پھر گناہ ہو بھی گیا، توبہ کے موقع دے گا آپ کو، ندامت ڈالے گا آپ کے دل میں۔ لیکن اگر ہدف ہی دنیا آخرت نہ ہو، دنیا ہدف ہو، تو وہی حشر ہوگا جو قارون کا ہوا۔ میں یہ بس واقعے کو مکمل کر لوں۔ قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا احسان ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میری عقل کی دوڑ ہے، وہ جو میں نے لطیفہ سنایا تھا نا، انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی میں نے کھوپڑی استعمال کی ہے، محنت کی ہے، اس کا آج میں نتیجہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر 7 کامیاب لوگوں کی ہیبٹس ہیں، ان ہیبٹس کا نتیجہ ہے، جس میں یہ ہیبٹس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب۔ اللہ نے قرآن میں کہا اولم یروا، کیا یہ دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کیا ہے، جن میں اس سے زیادہ علامتیں پائی جاتی تھی۔ تو اس لیے کسی کے پاس صحت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، یہ بھیک میں ملی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اگر وہ اس میں آخرت کو بنا لے گا، اللہ نے ہمیں دیکھو یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، نبی کی صحیح حدیث ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں دنیا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دستبردار نہیں ہو سکتے، نہیں جی میں تو گدھا گاڑی پہ سفر کروں گا، نہیں میں تو پھٹے پرانے کپڑے پہنوں گا۔ نبی نے حکم دیا جب اللہ نے دولت دی ہو تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی لباس اور پوشاک سے نظر آئے۔ تو صحابہ میں بہت مالدار صحابہ بھی تھے، مغیرہ ابن شعبہ کروڑوں اربوں روپے کی مالیت تھی ان کی، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک ٹائم پہ 400 اونٹ آتے تھے مال تجارت لے کے، اور مدینہ کی زمین میں جنبش ہوتی تھی، ہلتی تھی زمین، لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ تو نبی نے تو ان کو نہیں حکم دیا کہ دیکھو چھوڑ دو یہ زندگی، فاقوں پہ آ جاؤ، نہ نہ نہ، اپنے لیے نبی نے غربت کو پسند کیا، اس میں مصلحت تھی، امت کے لیے پسند نہیں کیا، بلکہ امت کے لیے فرمایا کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ طاقت اکنامکلی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، ڈیفنس کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے اللہ مسلمان کو کمزور نہیں بلکہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاورفل، کیونکہ مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام پاورفل ہوگا۔
تو کہیں بھی ترغیب نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیار سے غریب بن جاؤ اور اپنی نالائقیوں سے صحت خراب کر دو، یہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ان نعمتوں کا رخ کدھر کو ہونا چاہیے؟ آخرت کی طرف. ہدف اس کو بنانا ہے. اگر نہیں بنایا ہدف، مسافر خانہ ہے بھائی، بزنس کلاس سے جیسے اس کو نکالا گیا نا ایک دن، تو ہمیں بھی نکالا جائے گا. جھونپڑوں سے بھی نکلتے ہیں لوگ، بزنس کلاس سے بھی نکلتے ہیں، بنگلوں سے بھی نکلتے ہیں، لاشیں اٹھتی ہیں 1000 گز کے بنگلوں سے بھی اور جھونپڑوں سے بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس رات میں اللہ ہم سب کو، مجھ سمیت، یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اپنے آپ کو بھی میں نے خطاب کیا ہے، مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے. ہم سب کو اللہ اس مقدس رات میں توبہ کی توفیق دے. جو میں نے پورا بیان کیا کہ اللہ کو پسند کیا ہے، توبہ، کہ ہم لوٹ آئیں اللہ کی طرف. اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں اگر توبہ کر کے نیک پرہیزگار بن جاؤں گا تو مجھ سے توبہ پہ قائم کہاں رہوں گا، پھر مجھ سے گناہ ہو جائیں گے، ہو جائیں تو دوبارہ کر لیں. کوئی یہ تھوڑی کہ اللہ نے منع کر دیا ہو کہ 2 دفعہ ہو گیا تو اب تیسری دفعہ معاف نہیں کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ٹائم ہے صرف ایک حدیث سنا دوں، صرف ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے گناہ ہوتا ہے نا اور وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے، توبہ کا مطلب یہ کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ عزم ہو. دیکھو آپ نے کسی کو چپیڑ مارا، پھر آپ کہہ رہے ہو سوری، کہتے چلو اب ہو گیا دوبارہ نہیں مارنا، کہہ رہے ماروں گا تو پھر سوری کروں گا میں. تو کہے گا یار یہ کیا مذاق ہے. تو توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ میں گناہ دوبارہ کر لوں گا لیکن فی الحال معاف کر دے، یہ نہیں. عزم کہ دوبارہ نہیں کرنا، اور پھر اس کے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرے جیسے اس شخص نے اسباب اختیار کیے. پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے فرمایا پھر دوبارہ گناہ ہو گیا اللہ کے پاس آؤ، پھر وہی معاہدہ کر لو. 100 بار گناہ ہو کے 100 بار ٹوٹ کے 100 بار توبہ کی، آپ سے توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. صوفیوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے یار یہ کیا ہے، کوئی بہت ہی صوفی ٹائپ کا آدمیوں کو اس لگے یہ کیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہے جو ہے یہی ہے، قانون میرا یہی ہے. لیکن کب تک؟ موت سے پہلے تک. جب موت کا منظر دیکھ لیتا ہے پھر نہیں ہوتی یہ توبہ قبول. پھر تو اللہ نے کہا کہ اب تو ایڑیاں رگڑے گا، زمین آسمان کی دولت لگا دے گا، نہیں ہوگی قبول. فرعون نے غوطہ کھایا تھا نا، فوراً ایمان لے آیا تھا. اللہ نے کہا اب نہیں، اس سے پہلے تمہارے پاس آپشن تھا، اب یہ آپشن ختم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سے گناہ ہوتا ہے آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے نہ مجھے دیکھا نہ اس گناہ پہ جو اس کو سزا ملے گی اس کو دیکھا ہے، دیکھا کچھ نہیں ہے اس میں، لیکن اس کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پہ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ کو معاف کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. بہت سے گناہ کرتے ہیں نہیں آتے میرے در پہ، تو اس جذبے کی میں نے لاج رکھ کے اس کو معاف کر دیا. کیونکہ اگر اس کو معاف نہیں کروں گا تو اس کا مطلب جو نہیں آ رہے اور جو آ رہے ہیں دونوں کیا ہو گئے؟ برابر. پھر وہ کہیں گے ہم تو اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں جا کے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا. نبی نے فرمایا پھر یہ جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے اس سے، پھر غلطی ہو گئی اس سے، پھر یہ آتا ہے دوبارہ توبہ کرنے کے لیے. اب فرشتوں کو بھی اشکال ہوگا نا کہ اللہ پہلی دفعہ معاف کر دیا تھا دوبارہ آ رہا ہے، تو اللہ فرشتوں کو بتاتے ہیں دیکھو اس سے دوبارہ گناہ ہوا ہے، لیکن اس کو پتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. لہذا اس کے اس جذبے کی میں نے لاج رکھی ہے، اس کو معاف کر دیا. پھر تیسری دفعہ گناہ ہوتا ہے. یہ اس کی ترغیب نہیں ہے کہ آپ تیسری دفعہ بھی کریں، چوتھی دفعہ بھی کریں، یہ ہے جتنی دفعہ بھی ہو توبہ کریں آ کے اور بچنے کی کوشش کریں. تو تیسری دفعہ ہوتا ہے، چوتھی دفعہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. ہر دفعہ اللہ یہی کہتے ہیں. کیوں اللہ کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا ضابطہ، جو بزبان حال اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ میرا ضابطہ یہ اگر میں معاف نہیں کروں تو یہ کہے گا نا کہ اس سے ہو رہا ہے وہ نہیں آیا نا، وہ بھی بار بار گناہ کرتا ہے نہیں آیا، تو اس کا مطلب میں بھی نہ آتا تو اچھا تھا. کیا خیال ہے؟ ہمارے جو ایک میرے بڑے بھائی تھے ان کو قاری صاحب نے کہا کہ آپ اذان دے دو، مؤذن کہیں چھٹی پہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے. انہوں نے کہا پھر کسی بے شرم کو لے آؤ جا کے، آپ کو شرم آ رہی ہے تو کس کو لے آؤ. تو
شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو, بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کر رہی ہو, تو وہ خلا مانگتی ہے نا, بھائی جاؤ پھر میں ایسی جگہ شادی کروں گی جو میرے حقوق دے گا. مرد طلاق دیتا ہے کہ جاؤ پھر میں ایسی جگہ نکاح کروں گا. تو اللہ نے اپنے اوپر یہ ضابطہ اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. خود اللہ کچھ قانون بنا کے اپنے اوپر اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے. ایک حدیث ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے وہ پڑھنے میں, بہت مزہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے کائنات کو بنایا, جب بھی کوئی کنٹری وجود میں آتا ہے آئین لکھا جاتا ہے نا. بھائی کیا ہو گیا, ابے سوری ابے طبیعت سے بات نہیں کرنی چاہیے. جب بھی کوئی کنٹری وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے آئین مرتب ہوتا ہے کہ یہ کنٹری کن اصولوں پہ چلے گا, سوائے پاکستان. یعنی لکھا گیا ہے, اس پہ ہے نہیں, وہ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ کنٹری ان اصولوں پہ چلے گا. تو اللہ نے بھی اصول لکھے ہیں جس کو تقدیر اور لوح محفوظ کہا جاتا ہے. تو نبی نے فرمایا جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو سب سے پہلا لا پتہ ہے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لا لوگوں کے لیے نہیں, اپنے لیے. اپنے لیے وہ کیا تھا؟ سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہے گی. یعنی پہلا قانون اللہ کس کے لیے بنا رہا ہے؟ اپنے لیے. یہ نہیں اللہ نے لکھا کہ مجھے کبھی غضب ہی نہیں آئے گا, یہ نہیں لکھا, لیکن بیلنس غضب کا کم اور رحمت کا زیادہ. بھائی جیسے ہی گناہ ہوتا اللہ مار دیتا, ہلاک کر دیتا, اللہ کا حق ہے کہ سزا ملے گی. لیکن رحمت کیا ہے؟ مہلت دی جائے. 100 دفعہ گناہ کیا, اب توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے, لیکن قانون کیا ہے؟ رحمت ہمیشہ غصے پہ غالب رہے گی. کتنا زبردست اللہ نے آئین بنایا ہے, اور اپنے لیے سب سے پہلے کہ بھائی میں نے مخلوق تو بنا دی ہے لیکن میں خود کن قوانین کا پابند رہوں گا. تو کوئی اور اللہ کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے اپنے لیے سب سے پہلا قانون یہ بنایا اور بتا دیا کہ آئندہ جو میں جتنے بھی قوانین بناؤں گا سارے اس آئین کے تحت ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے لکھ دیا سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ غالب. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم اسی رحمت کا اثر ہے کہ 100 بار بھی توبہ کرو تو توبہ کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے, معافی میں تاخیر نہیں, لیکن کرے توبہ. ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے, گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.